ذوالحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ ذوالحج کے معنی ہیں حج والا مہینہ۔ اس مہینے کی 8 تاریخ سے 10 ذوالحج تک حج کے ارکان و مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو ذوالحج کہا جاتا ہے۔ ماہ ذوالحج میں حج ادا ہوتا ہے جو اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اسی ماہ 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے جو مسلمانوں کا دوسرا مذہبی تہوار ہے، جس میں مسلمان کھلے میدان میں عیدگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے قربانیاں کرتے ہیں۔ ذوالحج کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اسلام کا ایک اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ملی تقریب عید قرباں بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی حدیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن راتوں کی قسم سورہ فجر میں کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے ان سے ذوالحج کی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ حدیث نبوی میں عشرہ ذوالحج کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل صالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں پسند ہے اتنا کسی دن میں پسند نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ شہید ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من ہذہ الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، پس تم ان دنوں میں کثرت سے تہلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو۔ عشرہ ذوالحج میں کیے گئے عملوں کی فضیلت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے بابت علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ عشرہ ذوالحج میں یوم نحر، یوم عرفہ اور یوم ترویہ آتا ہے، اس لیے یہ عشرہ سال کے تمام ایام سے افضل ہے، حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے۔ تاہم رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سال کی تمام راتوں میں افضل ہیں، کیونکہ ان 10 راتوں میں 5 وہ طاق راتیں آتی ہیں جن میں سے کوئی ایک رات قدر والی ہوتی ہے، جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہیں۔ اس لیے رمضان کے عشرہ آخر کی راتیں افضل ترین اور عشرہ ذوالحج کے دن تمام دنوں میں افضل ترین ہیں۔ 10 ذوالحج کو یوم نحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی خصوصیت فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن یوم نحر ہے اور پھر یوم قر۔ یوم قر سے مراد یوم النحر کے بعد والا دن یعنی 11 ذوالحج ہے۔ ذوالحج کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ یوم عرفہ کی اور اس کے روزے کی فضیلت۔ ذوالحج کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج اکرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہرتے ہیں اور اللہ سے خوب دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دن اہل عرفہ کے لیے بہت فضیلت والا اور اس کا وقوف حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ جس حاجی سے یہ وقوف عرفات رہ جائے تو اس کا حج نامکمل ہے، اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عرفات میں موجود حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے یہ بندے دور دراز کا سفر کر کے پراگندہ بال گرد و غبار میں اٹے ہوئے آئے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ جتنے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اتنا کسی اور دن نہیں فرماتا، اور بندوں کے قریب ہو کر فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ صحیح مسلم۔ اس دن وہاں حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا غیر مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن غیر حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔
عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان غیر حاجیوں کے لیے ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا، اور میں بھی اس دن روزہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یوم عرفہ سے کون سا دن مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے جب سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہو، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ جب ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ، رمضان کا آغاز سب اپنی رویت کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو پھر عرفہ سے مراد بھی ذی الحج کی وہی 9 تاریخ ہوگی جو ہماری رویت کی بنیاد پر ہوگی۔ عشرہ ذی الحج میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا کیا عمل ہوتا تھا؟ مذکورہ احادیث پر عمل کرتے ہوئے صحابہ اکرام عشرہ ذی الحج میں خوب ذوق و شوق سے اعمال صالحہ اور عبادات و نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کا یہ عمل تھا کہ وہ ان 10 دن میں بازار جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے۔ حضرت سعید بن جبیر کے متعلق آتا ہے کہ وہ عشرہ ذی الحج میں بسلسلہ اعمال صالحہ خوب کوشش کرتے، یہاں تک کہ قریب نہ تھا کہ اس پر قادر ہوا جائے، کثرت سے تکبیرات کہی جائیں۔ عشرہ ذی الحج میں جہاں نیکی کے دوسرے کام، دوسرے اعمال زیادہ ذوق و شوق سے اور زیادہ اہتمام سے کیے جائیں، وہاں تکبیرات کا بھی خوب اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے تکبیرات کا آغاز کیا جاتا ہے اور پھر ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ 13 ذی الحج کی نماز عصر تک چلتا ہے۔ یہ تکبیرات ان الفاظ سے پڑھی جاتی ہیں۔ منقول الفاظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ کو صحیح ترین قرار دیا ہے۔ عشرہ ذی الحج میں مسنون اعمال۔ ذی الحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال، نماز، صدقہ خیرات، ذکر و اذکار، روزوں اور تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کرنا، صاحب استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، ذی الحج کی پہلی تاریخ سے 13 ذی الحج کی شام تک تکبیریں پڑھنا، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا نفلی روزہ رکھنا، 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کی نماز باہر کھلے میدان میں ادا کرنا، اور پھر قربانی کرنا۔ عید کے دن غسل کر کے نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا اور خوشبو استعمال کرنا، نماز عید کے لیے گھر سے کچھ کھائے بغیر اور پیے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا، عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر جانا، نماز عید الاضحیٰ طلوع شمس کے بعد جلدی ادا کرنا، مسلمان بھائی کو تقبل اللہ منا و منکم کہہ کر مبارکباد دینا، عیدگاہ سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا، قربانی کا گوشت خود بھی کھانا، رشتہ داروں، دوستوں، فقراء اور مساکین کو بھی دینا۔ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج میں کھانا پینا اور روزہ نہ رکھنا۔ اسی طرح قربانی کی نیت کرنے والے کے لیے عشرہ ذی الحج میں حجامت وغیرہ نہ کروانا سنت نبوی سے ثابت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کی نیت رکھنے والے شخص کو ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت کروانے اور ناخن تراشنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، یعنی قربانی کرنے کے بعد حجامت وغیرہ کروائے، اس سے پہلے نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے قربانی کی عدم استطاعت کا ذکر کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، تم 10 ذی الحج کو اپنے بال بنوا لینا، ناخن تراش لینا، مونچھیں کٹوا لینا اور زیر ناف بال صاف کر لینا، یہی اللہ کے نزدیک تمہاری قربانی ہے۔ سنن ابو داؤد۔ اس حدیث کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ استطاعت نہ رکھنے والا شخص اگر عشرہ ذی الحج میں حجامت وغیرہ نہ کروائے اور 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کے دن حجامت وغیرہ کر لے تو اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔
اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داؤد میں درج کیا ہے، لیکن دوسرے بعض محققین نے اس کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ ہمیں کچھ رائج رسوم اور بدعات سے اجتناب بھی کرنا ہے۔ مثلاً عید کی شب کو فضیلت والا سمجھ کے اس میں خصوصی عبادت کرنا، بلا عذر مسجد میں عید کی نماز ادا کرنا، نماز عید کے بعد معانقہ کرنے کو ضروری سمجھنا، اکٹھے مل کر تکبیرات پڑھنا، نماز عید سے پہلے قربانی کرنا اور رات کے وقت قربانی کرنے کو مکروہ سمجھنا، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں سے کسی دن کا روزہ رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔